السلام علیکم. یہ ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں فائنل پروجیکٹ کے بالکل اینڈ میں، بالکل آخر میں جو فائنل وائوا ہوتا ہے اس کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائنل وائوا میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور اس میں کس کس قسم کے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں اور اس فائنل وائوا کو کنڈکٹ کون کرتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنل وائوا بالکل اینڈ میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چاروں اسائنمنٹس سکسیسفلی سبمٹ کی ہوئی ہیں اور آپ کا ٹیسٹ فیز وائوا اور آپ کا پری فائنل وائوا کلیئر ہو چکا ہے. تبھی اینڈ میں جا کے آپ فائنل وائوا کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. جب آپ کا فائنل وائوا ہوگا تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے SRS اور ڈیزائن ڈاکومنٹ کو خود بنایا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پھر تو میں واقعی آپ کو بتا دوں کہ پھر تو آپ لوگوں کو بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا فائنل پریزنٹیشن انہی ڈیزائن ڈاکومنٹس اور SRS میں جو ایک دو ڈائیگرامس ہے اسی پہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے. تو انہی ڈائیگرامس کو آپ نے پریزنٹیشن کے فارم میں بنا کے سبمٹ کرنا ہے، بلکہ آپ نے سبمٹ کیا ہوا ہوگا. تو انہی ڈائیگرام کو آپ نے پریزنٹیشن کی صورت میں ایکسپلین کرنا ہے. تو جب آپ کا فائنل وائوا ہوگا تو اس میں آپ کا سپروائزر ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوگا جو کہ ایگزامینر ہوگا. اور فائنل وائوا آپ لوگوں نے اپنے سپروائزر کی موجودگی میں اسی ایگزامینر کو دینا ہوگا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ جب اس کو کال کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آن لائن ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اپنی پریزنٹیشن فائل کو کھولنے کا کہہ دیتے ہیں. تو جیسے آپ اپنی پریزنٹیشن فائل کو کھول دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے F5 پریس کرنا ہے، تو آپ کا پریزنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا سلائیڈ شو موڈ میں. تو سب سے پہلے ایک سلائیڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے آگے آپ نے جانا ہے نیکسٹ سلائیڈ پہ جس پہ آپ کے پروجیکٹ کا ٹائٹل لکھا ہوگا. پھر اس سے اگلی سلائیڈ پہ ہوگا آپ کے گروپ ممبرز کا انٹروڈکشن. اگر گروپ میں 2 بندے ہیں تو دونوں کا نیم اور اسٹوڈنٹ ID یہاں پہ منشن ہوگا، اور اگر ایک ہی بندہ ہے تو یہی تک ایک ہی بندہ اس میں منشن ہوگا. تو یہ سارے 2-3 سلائیڈز ایگزامینر آپ کو فوراً ہی کہہ دیں گے کہ آپ نے ان سب کو سکپ کر کے آگے جانا ہے. تو آپ کا صحیح پریزنٹیشن ایکسپلینیشن اس ویو پروسیس ماڈل جو کہ پہلا ڈائیگرام ہے پریزنٹیشن میں، اس سے شروع ہوگا. تو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اس میں سے وہ صرف ہی کوسچن پوچھ سکتے ہیں کہ ویو پروسیس ماڈل کو آپ نے کیوں فالو کیا ہے، یہ کن کن ماڈل سے بنتا ہے، یا اس کے علاوہ کون کون سے ماڈل ہیں. تو یہ 1-2-3 کوسچن اس سے ریلیٹڈ ہیں. پھر آگے جا کے آپ نے یوز کیس ڈائیگرام کو ایکسپلین کرنا ہے. تو اس میں وہ یہی پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں سے یوز کیسز کیا ہے، اس میں سے ایکٹرز کون سے ہیں. آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں جو اندر میں آل شیپس ہیں یہ یوز کیسز ہیں جو کہ ورب کو یا ایکشن کو شو کرتے ہیں، اور ان وربز اور ایکشن کو پرفارم کرنے والا ایک ایکٹر ہوتا ہے. اور اس کمپلیٹ ڈائیگرام کا ایک سسٹم باؤنڈری ہوتا ہے جو کہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں ایک ورڈ ریکٹینگل کی شیپ میں. یہ ایک سسٹم باؤنڈری ہوتی ہے اس یوز کیس ڈائیگرام کی. تو یہ اس سے ریلیٹڈ کچھ کوسچنز ہوتے ہیں. پھر آگے آپ نے جانا ہے بزنس رولز کیٹالوگ جو کہ فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ آفنلی سکپ کر دینے کو کہتے ہیں. پھر آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہوتا ہے، اس میں لیئرز اور ٹائرز کا ڈفرینس آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ لیئرز لاجیکل ہوتے ہیں، ٹائرز فزیکل ہوتے ہیں. پھر آپ سے وہ یہی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے 1 ٹائر یا 2 ٹائر اور 3 ٹائر کیوں مینشن کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ نے تھوڑا بہت ایکسپلین کرنا ہے. تو اگر آپ کو SRS اور ڈیزائن کا صحیح سمجھ بوجھ ہوگا تو آپ ایزیلی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. پھر آگے جانا ہوتا ہے ٹیم سٹرکچر، وہ بھی عموماً وہ سکپ کرنے کو کہہ دیتے ہیں. پھر یہ
پروجیکٹ اسکیجول جو کہ گینٹ چارٹ کے تھرو ہم SRS کے بالکل اینڈ میں ہم شو کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو وہیں سے اگر اس کا پراپر آپ کو پتہ ہوگا تو وہی ڈائیگرام وہی سے کاپی پیسٹ کر کے آپ یہاں پہ شو کروا سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ کویشچن وہ کرتے بھی نہیں ہیں. پھر آگے جاتے ہیں سیکوینس ڈائیگرام. البتہ اس میں سے وہ کویشچنس کرتے ہیں کہ سیکوینس ڈائیگرامس کے مین کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں, اور پھر اس میں سے کچھ کویشچن ہوتے ہیں کہ اوپر جو یلو کلر میں باکسز ریکٹینگل کی شکل میں ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں, تو یہ آبجیکٹس ہیں. پھر اس کی نیچے جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ کیا ہے, اس کو لائف لائن کہتے ہیں. اس لائف لائن کے اوپر جو یہ گرے کلر کا آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے یہ ایکٹیویشن باکس کہلاتا ہے. پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں میسج کو ہم کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ایرو کی شیپ نظر آ رہی ہے یہ میسج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اس طرح یہ ایک سیلف کال کے لیے, سیلف میسج کے لیے یہ ایک اینگلڈ ایرو یوز ہوتا ہے, اور ریٹرن میسج کے لیے ڈاٹڈ ایرو یوز ہوتا ہے. تو یہ سیکوینس ڈائیگرامس کی کچھ ریپرزنٹیشن ہے, اس میں سے یہ کچھ کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. پھر یہ مختلف سیکوینس ڈائیگرام ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو ایک نہیں ہو سکتا, بہت سے ہوں گے تو وہ ان سب کو پھر اسکپ کرنے کا کہہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے لاجیکل ماڈل یعنی کلاس ڈائیگرام. تو اس میں وہ عموماً یہی پوچھتے ہیں کہ کلاسز کے درمیان اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک امپلائی کلاس ہے جس سے یہ دو کلاسز انہیرٹ ہوئے ہیں, تو یہ سمبل وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس لیے شو ہوتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ انہیریٹنس کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر اس میں دو مزید شیپس ہیں, جیسے ایک یہ ایمٹی ڈائمنڈ والا ایرو ہے اور دوسرا فل ڈائمنڈ ہے. تو یہ اس کی ڈفرینسیشن کیا ہے, تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو فل ڈائمنڈ ہے وہ کمپوزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے جس میں اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے, اور جو ایمٹی ڈائمنڈ ہے وہ ویک ریلیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ مختلف قسم کی کلاسز ہیں. اس میں وہ مزید یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں بعض جگہ پہ مائنس لکھا ہوا ہے اور بعض جگہوں پہ پلس لکھا ہوا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹاپ پہ جو نیم لکھا ہوا ہے کسی بھی کلاس کے اوپر تو وہ اس کلاس کا ٹائٹل ہے, اس سے نیچے جو مائنس کے ساتھ ریپرزینٹ ہوئے ہیں وہ اس کلاس کے ڈیٹا ممبرز ہیں, اور جو پلس کے ساتھ مینشن ہیں وہ اس کنسرن یا پارٹیکولر کلاس کی ممبر فنکشنز ہیں. تو یہ کلاس سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز ہو گئے. پھر آگے جا کے اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام کا ایکسپلین کرنا ہے. جو یلو کلر میں ریکٹینگلز ہیں وہ اینٹیٹیز ہیں. ہر اینٹیٹیز کے اکارڈنگ جو اوول شیپ میں کچھ شیپس نظر آ رہی ہیں وہ ہر اینٹیٹی کے اکارڈنگ ایٹریبیوٹس ہیں, اور پھر مختلف اینٹیٹیز کے درمیان جو ڈائمنڈ شیپ نظر آ رہے ہیں وہ ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہی تین مین کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام کے: اینٹیٹیز, ایٹریبیوٹس اینڈ ریلیشن شپ. پھر دو اینٹیٹیز کے درمیان کارڈینلٹی کو آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے, تو کارڈینلٹی سے ریلیٹڈ بھی ایک کویشچن بن سکتا ہے, بلکہ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایڈمن اور سٹاف ممبر کے درمیان کیا کارڈینلٹی ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ایک لائن سنگل لگی ہے, یہاں پہ کرو فٹ ہے, تو اٹ مینز ون ایڈمن ایٹ اے ٹائم کین manage many staff members, so it means there is a one to many relation between admin and staff member. تو یہ entity relationship diagram سے متعلق کچھ questions ہیں. پھر آگے چل کے ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ بس ٹاپ پہ اس کا ٹائٹل ہے اور جو انڈر لائن آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس میں آلریڈی یہاں پہ پی کے بھی نظر آ رہا ہے, یہ ایک پرائمری کی کو مینشن کرتا ہے. باقی اس کے نیچے جو نیمز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے کالمز ہیں جو کہ اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام میں ایز اے ایٹریبیوٹس آپ دیکھ سکتے تھے. تو یہ اس ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کچھ کویشچن پوچھ سکتے ہیں. پھر آگے جا کے آپ نے یوزر انٹرفیسز کو ڈیفائن کرنا ہے, تو یہ تو جو آپ نے کوڈنگ کی ہوگی اس سے ریلیٹڈ آپ نے جہاں پہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے یہاں پہ پیسٹ کیا ہوا ہوگا تو وہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن موسٹلی
چونکہ کوڈنگ میں آپ کا ٹیسٹ فیز اور پری فائنل وائوا آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر اس پہ فوکس نہیں کرتے، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے یہ سب کچھ ایڈ کرنا ہوگا. اگر کچھ پوچھ بھی لے تو آپ ایزیلی اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے سب کچھ خود کیا ہو یا آپ کو پتہ ہو، پراپر اسٹڈی کیا ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا خاص مشکل ہے. بس وہی بات ہے کہ جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنا آپ کو سمجھ بھی آتا ہے. پھر اینڈ میں ٹولز ہیں، تو ٹولز میں وہی ہے کہ کون سی لینگویج آپ نے یوز کی ہے، کون سا ڈیٹا بیس ہے بیک اینڈ پہ، اس کے ساتھ ساتھ مزید کون کون سے سافٹ ویئر آپ لوگوں نے یوز کیے ہیں، تو یہی سارا کچھ آپ یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں. تو یہ اس پریزنٹیشن کا لاسٹ سلائیڈ تھا. پھر اس کے بعد ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے. تو آپ لوگوں نے پھر ایک سبجیکٹ کا نام بتانا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ نے صرف کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ کو ہی مینشن کرنا ہے. آپ انگلش، اسٹیٹس، میتھس، پاک اسٹڈی وغیرہ وغیرہ کمپیوٹر سے ان ریلیٹڈ سبجیکٹ کو مینشن نہیں کر سکتے. آپ نے صرف کمپیوٹر ریلیٹڈ سبجیکٹ کو مینشن کرنا ہے، جیسے CS 201 ہو گیا، CS 610، CS 601، CS 304، CS 403. تو اکثر لوگ CS 403 جو کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہی کو مینشن کرتے ہیں، لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس سبجیکٹ پہ آپ کو زیادہ عبور حاصل ہو تو آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنا آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. وہ صرف 2-3 کویسچنز ہی پوچھتے ہیں، وہ بھی بالکل بیسکس. اگر آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے، اس کا تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے، تو آپ کو بالکل اس کے ریلیٹڈ بیسکس کا آپ کو پتہ ہوگا، تو آپ ایزیلی اس کا آنسر دے سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ اتنا مشکل ہے. البتہ بس تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے سٹارٹ صحیح سے لیا اور تھوڑا بہت پڑھا ہو تو انشاءاللہ آپ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ تھا آپ کے فائنل وائوا سے ریلیٹڈ. تو امید ہے آپ کو اس سے کچھ ہیلپ مل جائے گی. اللہ حافظ، السلام علیکم.